وہ یہ کہ ہم نے احمدیوں کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ان سے چھین لیا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آج کل پرسوں نہیں شروع ہوا، یہ پاکستان کی بنیاد سے اور پاکستان کی پیدائش سے شروع ہو گیا تھا۔ جی ہاں، میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم میں انہیں غیر مسلم یا کافر یا مرتد یا ملحد اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ میری رائے میں کسی بھی قوم کا زوال، کسی بھی شخص کا زوال، کسی بھی معاشرے کا زوال تب شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو لیبل کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں کسی موقع پر کسی مذہب کی تعریف کر رہا ہوں فار ایگزامپل، تو معاشرہ یا میرا مخاطب مجھے اس مذہب کا ماننے والا سمجھنے لگے۔ اگر میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اس کے خلاف بات کروں تو مجھے اس سیاسی جماعت کا کارندہ اور کارکن سمجھ لیا جائے، اور اسی طرح اگر میں کسی پرسنالٹی کی تعریف کروں تو اس کے تمام ہی اچھے یا برے کام میرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں کہ اب کیونکہ میں نے اس کی تعریف کر دی ہے تو اس کے برے کاموں کا بھی جواز پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ زندہ معاشروں میں، زندہ انسانوں میں، زندہ سوچوں میں یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہوا یہ کرتا ہے کہ آپ جس چیز کو اپنے بنائے ہوئے نظریات اور اپنے علم کے مطابق صحیح یا غلط سمجھتے ہیں، آپ اس موقع کی مناسبت سے رائے لگاتے جاتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ عمران خان کی شخصیت کو لے لیجئے۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کریں گے تو زندہ انسانوں کا کام یہ ہے کہ اس اچھے کام کی تحسین کی جائے، اور اگر میرے نزدیک وہ کوئی غلط کام کریں گے تو دوبارہ زندہ انسانوں کی پہچان یہ ہے کہ اس غلط کو غلط کہا جائے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی انسان سے، کسی مذہب سے، کسی فلسفے سے، کسی آئیڈیا سے محبت نہ ہو، بلکہ ہر موقع کی مناسبت سے اس پالیسی کو دیکھا جائے یا اس عمل کو دیکھا جائے کہ کیا وہ عمل صحیح ہے یا نہیں۔ یہ تمہید باندھنے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ جو میں نے آخری ویڈیو بنائی تھی اور پاکستانیوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے شیعہ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی، تو بہت کم افراد ہیں جو یہ سمجھ سکے کہ اصل میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، اصل میں میرا منشا کیا ہے۔ میرا منشا ہمیشہ سے یہ رہا، اور پچھلی ویڈیو میں بھی یہ تھا، کہ جو مقدمہ میرے تئیں جیسا کہ وہ ہے وہ سب کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ جو ہماری دلوں میں کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، وہ کم ہوں، کیونکہ وہ صرف اس ہی صورت میں کم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم دوسرے کی بات سنیں، سمجھیں، اس پر کوئی بھی لیبل لگائے بغیر، کوئی بھی لباس پہنائے بغیر، انہی الفاظ میں اور انہی سینسٹیوٹیز کے ساتھ سمجھیں کہ جس جذبے سے اور محبت سے دوسرا اپنا مقدمہ بیان کرتا ہے۔ اس پوری تمہید کی مجھے ضرورت اس لیے پڑی کہ میں آپ کے سامنے آج اپنے تئیں احمدیوں کا، احمدی مسلمانوں کا مقدمہ پیش کروں گا، اور حال ہی میں مبارک ثانی کیس میں ریاست جو الٹے پاؤں، الٹے قدموں اپنے فیصلے سے بھاگی ہے، اس کو بھی کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پوری تمہید میں میرے خیال میں جو سب سے اہم لفظ میں نے کہا، جو کسی بھی سننے والے کے کان کھڑے کرے گا، وہ ہے احمدی مسلمان۔ ہم عمومی طور پہ احمدیوں کو قادیانی کہہ دیتے ہیں، لاہوری کہہ دیتے ہیں، اور بے بہا ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں احمدی کہنا ہی مناسب جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ جو نام وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اسی نام سے بلایا جائے۔ اور ان دو الفاظ کے مجموعے احمدی مسلمان میں دوسرا لفظ مسلمان تھا۔ جی ہاں، میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم میں انہیں غیر مسلم یا کافر یا مرتد یا ملحد اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ اب اپنے مقدمے کی طرف واپس آتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی مسلمان ہیں یا نہیں، انہیں رہنے کا حق ہے یا نہیں، انہیں قربانی کرنے کا حق ہے یا نہیں، انہیں رائٹ ٹو پرائیویسی ہے یا نہیں، یہ بحث ہر چوتھے پانچویں مہینے شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں لقمہ اجل کچھ احمدی بن جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیز بن جاتی ہیں، ان کی مساجد بن جاتی ہیں، بالآخر ان کے حقوق بن جاتے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ اسپیس کو ان کے لیے، سانس لینے کے مواقع کو ان کے لیے کم کرتے جاتے ہیں۔ مبارک ثانی کیس کا پورا معاملہ اور فیصلہ بھی اب آپ کے سامنے ہے کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر ایک احمدی چھپ کر اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی اپنا مذہب پریکٹس کر رہا ہے، تو قانون کو اور پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس گھر کے اندر جائے، اس کا رائٹ ٹو پرائیویسی وائیولیٹ کرے، اور وہاں پر بھی اپنے تئیں جو ہم اسلام سمجھتے ہیں اسے نافذ کرے، یا کم از کم جو پاکستان کا قانون ہے اسے نافذ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شہری کا سب سے بنیادی حق کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن بیان کرتا ہے کہ ایک شہری کا سب سے بنیادی حق رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے۔ آپ کے اور بھی بہت سارے قانون کے مطابق حقوق ہوتے ہیں، رائٹ ٹو پرائیویسی ہوتا ہے، رائٹ ٹو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو فری اسپیچ ہوتا ہے، رائٹ ٹو فریڈم ہوتا ہے، رائٹ ٹو ہیونگ اے فیملی ہوتا ہے، بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوتا ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے عمل کے نتیجے میں ریاست جب چاہے آپ سے قانون کو نافذ کرتے ہوئے سزا کے طور پہ
کوئی نہ کوئی حق چھین لیتی ہے. جیسے اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کا رائٹ ٹو فری موومنٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ قتل کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ٹو لیو ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو پھانسی دے دی جائے. اسی طرح تمام ہی حقوق، چاہے مارشل لاء کی صورت ہو، کسی ایمرجنسی کی صورت ہو، یا بہت ہی کوئی ہنگامی حالات ہوں، تو تمام ہی حقوق ریاست چاہے تو آپ سے لے سکتی ہے. لیکن ایک حق ہے جو ریاست کبھی بھی آپ سے چھین نہیں سکتی، وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی، وہ ہے رائٹ ٹو سیلف رسپیکٹ. کہ اگر میں نے قتل بھی کیا ہے فار ایگزامپل، تو آپ میری آزادی تو مجھ سے چھین سکتے ہیں، آپ مجھے سزا تو دے سکتے ہیں، آپ الٹیمیٹلی میری زندگی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس پورے پروسیس میں آپ میری ڈگنیٹی مجھ سے نہیں چھین سکتے، آپ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ میرے خلاف تعصب کا رویہ نہیں برپا رکھ سکتے، آپ میرا رائٹ ٹو فری ٹرائل نہیں چھین سکتے مجھ سے. یہ تمام چیزیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی میں آتی ہیں. ہم نے جو بنیادی کام کیا ہے نا احمدیوں کے ساتھ، ہماری عوام نے، ہمارے اداروں نے، ہماری عدلیہ نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے تعلیمی نظام نے، وہ یہ کہ ہم نے احمدیوں کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ان سے چھین لیا ہے. یہ آپ کی ڈگنیٹی ہے نا کہ آپ اپنی چار دیواری میں جو چاہے کریں اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. آپ جس بھی مذہب کی چاہے چار دیواری میں پریچنگ کریں اگر آپ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے. تو ہم نے باقی حقوق تو چھینے ان سے، ہم نے وہ بنیادی حق بھی چھین لیا جو کوئی بھی ریاست کسی بھی سرکمسٹانسز میں کسی سے نہیں چھین سکتی. اور پاکستان کی ریاست سے کیا ہی امید لگائی جائے. ابھی جمعہ 8 دن پرانی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے ایک پورا کونسل بنایا اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، جس میں ایک احمدی عاطف میاں کو بھی شامل کیا. مجھے آج بھی فواد چودھری صاحب جو اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے، ان کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو تو آگے بڑھنا ہے، عاطف میاں صاحب اکانومی ہی چلائیں گے نا، ہمارے مذہبی معاملات تو نہیں چلائیں گے، ہماری خارجہ پالیسی یا انٹرنل پالیسی تو نہیں چلائیں گے. لیکن اس کے بعد جب اس فیصلے کو ریورس کیا گیا تو وہی فواد چودھری صاحب تھے جو اس ہی فیصلے سے پیچھے فوراً بھاگ گئے. تو فواد چودھری صاحب اس سچویشن میں آپ کا، میرا، ہماری ریاست کا، ہمارے اداروں کا، ہماری مذہبی انٹرپریٹیشن کی دہشت کا منہ بولتا آئینہ دار تھے. خیر، ابتدائی نکات کافی سارے ہو گئے، اب ذرا اپنے مقدمے کی طرف آتے ہیں. احمدیوں کا اور عام مسلمانوں کا یا غیر احمدی مسلمانوں کا سب سے بڑا اختلاف خدا پر نہیں ہے، سب سے بڑا اختلاف نماز پر نہیں ہے، سب سے بڑا اختلاف قرآن کے کتاب ہونے پر نہیں ہے. سب سے بڑا اور سب سے بنیادی اختلاف ہے کہ کیا رسول خدا کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں. عام مسلمانوں کا یا غیر احمدی مسلمانوں کا قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت سے یہ مقدمہ ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہ رسول خدا انبیاء کے خاتم اور خاتم ہے. قرآن نے ان میں سے ایک ہی لفظ استعمال کیا، لیکن بحث کے لیے میں نے دونوں ہی الفاظ استعمال کر لیے. آگے جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ رسول خدا انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، اور انبیاء کی مہر بھی ہیں کہ اب انبیاء کے پورے سلسلے پر آخری مہر تصدیق ثبت کر کے اس لفافے کو بند کر دیا گیا ہے. اور کیونکہ اب رسول خدا ہی آخری اتھارٹی تھے، انہی کی دی ہوئی کتاب، انہی کی ہوئی تشریحات، انہی کے اعمال اب دین کا تنہا ماخذ ہیں، اس لیے ان کی ذات کی فائنالٹی یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت جذباتی اور مذہبی اساس رکھتی ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. اب ذرا اس کے کنٹراسٹ میں احمدیوں کا مقدمہ سمجھتے ہیں. احمدی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پورے قرآن میں کہیں کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں کہا. خاتم یا خاتم کی بحث اپنی جگہ، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے بعد اب واقعی کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور یہیں پہ وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو حقیقت میں خدا کی طرف سے احسان ہے نا، رسالت اور نبوت تو خدا کی طرف سے لوگوں پر انعام ہے کہ اگر لوگ بھٹک جائیں یا بھٹکے نہ بھی تو خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے خدا اپنا نمائندہ بھیجے گا آپ کے اور میرے پاس، اور ہم براہ راست خدا کی جانب سے ہدایت حاصل کریں گے. تو احمدی اپنے پورے مقدمے کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہونا چاہیے یا ہو گیا کہ خدا نے یہ ساری نعمت بنی اسرائیل پہ رکھی، بنی ابراہیم پہ رکھی، بنی یعقوب پہ رکھی، تمام دنیا کے انسانوں پر رکھی، لیکن رسول اللہ کے بعد، رسول محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ تمام حق ہم سے چھین لیا. یہ تمام محبت کا دروازہ، یہ تمام شفقت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، یہ تمام ہدایت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا. یہ تو سراسر ہماری بدقسمتی ہے. اور یہیں پہ ایک عمومی طور پر آپ احمدیوں کے علماء سے یا ان کے مقررین سے یہ جملہ سنیں گے کہ گویا غیر احمدی مسلمانوں نے خدا کو بچھڑا بنا دیا ہے کہ جو بات نہیں کر سکتا، یا خدا کے بولنے پہ قدغن لگا دی ہے کہ خدا تو بولنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ رسول محمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور احمدی آگے بڑھ کر قرآن کا انکار نہیں کرتے.
جس طرح آپ سمجھیے کہ بہائی حضرات کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، گو کہ شیعہ اسلام سے ان کی بنیاد اٹھی، لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، تو اس لیے قرآن کے حساب سے ہم انہیں جج بھی نہیں کرتے، وہ بھی خود کو الگ مذہب کہتے ہیں، ہم بھی انہیں الگ مذہب کہتے ہیں۔ لیکن احمدیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ رسول خدا انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں یا ان کی مہر ہیں، اور ہم قرآن کے اس حکم کے بعد بھی اس کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے اور لکھی ہونے کے باوجود میں نہیں مانتا، تو پھر تو وہ واقعی قرآن کا انکار کرنے والا ہے، تو پھر تو واقعی عقل اور علم کے حساب سے اس کو مسلمان کہنے کا نہ خود کو حق ہے، اور یہ بالکل بے وقوفی ہوگی کہ ایک مقدمے کو یا ایک لفظ کو وہ اپنے لیے ہی نہیں اپنا رہا اور ہم اسے وہ کہتے پھریں۔ لیکن احمدیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے خاتم ہونے کا اور رسول خدا کے انبیاء پر مہر ہونے کا تشریح اور ترجمہ ہی کچھ اور کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے عمومی طور پر دو دلائل سامنے آتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، خاتم اور خاتم کی بحث، کہ یا تو رسول اللہ آخری نبی ہیں یا وہ انبیاء کی مہر ہیں۔ آخری نبی کی تشریح وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ زبان میں آخری نبی یا آخری ہمیشہ آخر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، آخر میں آنے والا۔ کبھی کبھی آخری اس شخص کی یا اس آئیڈیالوجی کی یا اس پورے معاملے کی برتری کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار اردو زبان کے آخری شاعر غالب تھے، یا اردو زبان کی آخری کتاب دیوان غالب تھی، تو یہاں پر آخری سے مراد آخر ہونا نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کبھی نہ کوئی کتاب لکھی گئی نہ لکھی جائے گی، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس لکھنے والے نے یا وہ شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی لکھا گیا یا لکھا جائے گا وہ ابس ہے، کیونکہ جو الٹیمیٹ اچیو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا۔ تو آخری ہونے کو اس کی تشریح وہ اس طرح یہ کرتے ہیں یا تعویل اس طرح کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے انبیاء کے پورے سلسلے پر مہر لگانے کی یا مہر ہونے کی، اس کی تشریح و تعویل بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ رسول اللہ کے سینکشن سے اور انہی کی مہر تصدیق ثبت کرنے کے بعد آئے گا۔ ان دو نکات کو ضرور یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو بولنے والا تھا، وہ تو ہمیشہ ہدایت دینے والا تھا، اس دروازے کو ہم نے کیسے روک دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آخر کی بحث کریں تو وہاں آخر سے مراد عظمت ہے، نہ کہ آخری ہونا۔ اور اگر رسول خدا کے مہر کی بات ہے، ان کی تصدیق کی بات ہے، تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیے وہ کچھ احادیث سے اپنی طرف سے تعویلیں پیش کرتے ہیں یا اپنی بات پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام باتیں قادیانی صاحب پر چسپاں کرتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث یا اس بات کے مد نظر ان کو تصدیق مل گئی رسول اللہ کی۔ آپ اس پورے معاملے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے سرئی لفظوں کے خلاف یہ بات ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے اور قرآن کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کرنا ہے، بے شک اس کے نتیجے میں میرا اپنا نقصان ہو جائے، کسی اور کا تو چھوڑیے، میرا اپنا نقصان ہو جائے۔ اس حد تک قرآن ہمیں انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے نزدیک آج کے دور میں پاکستان کے حالات میں اور احمدی مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہوئے ریاستی جبر کے سامنے میرے خیال میں انصاف یہ ہے کہ میں ان کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اپنے تئیں وہ اپنا مقدمہ یہ پیش کرتے ہیں، وہ قرآن کو ماننے کے باوجود انکار نہیں کرتے، وہ کسی آیت کو جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح سمجھنے کے بعد انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کی تشریحات کرتے ہیں، بالکل اس طرح کہ جس طرح ہمارے عمومی مسلمان الگ الگ اپنے فرقوں میں الگ الگ تشریحات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ قرآن کی پہلی ہی سورت سورہ فاتحہ لے لیجئے کہ جس میں خدا کہتا ہے انسان کے زبان سے کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کے صاف الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا منشا یہ ہے یا عقیدہ یا ایمان یہ ہے کہ ہم غائب میں صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں، پھر چاہے کوئی اس کا اپنا بھیجا ہوا نبی ہو یا اس کا ولی ہو یا اس سے منسوب کوئی شخص ہو، غائب میں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا خدا کے علاوہ۔ لیکن آپ اور میں یہ جانتے ہیں نا کہ اس قرآن کی سرئی آیت ہونے کے باوجود بھی بریلوی مسلمان اس آیت کا ترجمہ یہی کرنے کے بعد بھی اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ، اولیاء سے، انبیاء سے، گویا کہ اپنے پیر سے بھی مدد کے، بلکہ نہ صرف مدد کے، شفاعت کے قائل ہیں۔ تو جب ہم تشریح و تعویل کا حق اس قرآن کے سرئی حکم کے باوجود بریلوی مسلمانوں کو دیتے ہیں تو یہی حق ہم احمدی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ ہم اپنی جذباتی باتیں تو کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کی پرسنالٹی کی بات ہے، ان کی فائنلٹی کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو بالکل انصاف کے ترازو پر تولیے تو قرآن کے دو ہی احکامات ہیں ان سچویشن میں، دو بنیادی ایمان کے جز ہیں
کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں اور خدا غائب میں مدد کرتا ہے۔ اختلاف دونوں سے ہو رہا ہے، تعویل و تشریح کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے اختلاف کرنے والا تو مسلمان، لیکن سورہ احزاب سے اختلاف کرنے والا پھر کافر اور زندیق کیسے؟ انصاف کی بات ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے صوفیہ کی روایتیں دیکھیے تو وہ تو خدا سے ملاپ کا، اس سے ملنے کا، دن میں 70 بال ملنے کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ تو خدا کی خدائی میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ تو کبھی کبھی یہ بھی دعویٰ کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ سے برتر ان کا مقام ہے۔ اور یہ باتیں میں فلسفیانہ یا صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ذرا صوفیزم میں ڈگ کر کے دیکھیے، ان کی جو بنیادی ماخذ کتابیں ہیں ان کو ہی پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ مگر ان صوفیہ کے ہم مزارات بناتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں، ان میں بہشتی دروازہ بنا دیتے ہیں، ان کو اپنے عقائد کا منبع سمجھ کر اپنی مرادوں کا مرجع سمجھتے ہیں۔ یہ تمام کام ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالی گئی کہ یار یہ بھی تو قرآن کے خلاف کوئی کام ہے، یہ بھی تو اسی طرح کا اختلاف ہے کہ جس طرح رسول خدا کے معاملے میں اختلاف ہے۔ اور اپنے جملے کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ جب ہمارے تمام ہی مسلمانوں کو قرآن کے کسی نہ کسی شرعی حکم کے خلاف جاتے ہوئے الگ تعویل و تشریح کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد بھی وہ عام زبان میں، عام فہم معاشروں میں مسلمان ہیں، تو احمدی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اور میں قطعی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں مسلمان جانیے، میں قطعی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کل سے آپ ان سے رشتے بنانا شروع کر دیجئے، میں قطعی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو مقدمہ اور جو رائے وہ رکھتے ہیں اسی کو منوان قبول کر لیجئے، میں خود قبول نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انصاف کیجئے، حکم لگانا ہے تو سب پر لگائیے، اور اگر تعویل کی گنجائش دینی ہے تو پھر سب کو دیجئے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بات طلب کروں گا کہ اس پورے مرحلے پر میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مسلمان احمدیوں سے نفرت کرتے ہیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا جب ریاست ان کی جگہ ان سے چھین لیتی ہے یا مولوی حضرات ان کے خلاف واویلا کرتے ہیں تو وہ کسی پروپیگنڈے کی حیثیت میں کرتے ہیں، وہ کسی نفرت میں کرتے ہیں، یا اگر میں اپنے جملے کی تصحیح کروں صرف نفرت میں کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں اپنے مذہب کی انٹرپریٹیشن کی للہیت پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہی قرآن کا مطلب سمجھا ہے کہ رسول اللہ خدا کے خاتم نبی ہیں۔ اب اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ قرآن کے مخالف ہے، وہ رسول اللہ کی ذات کے مخالف ہے، اس لیے ہم ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے عقیدے کو ڈس اون بھی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کرنے والے، چاہے وہ مولوی حضرات ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عام ایک راہ چلتا مسلمان ہو، وہ اپنے تئیں اپنے مذہب کی محبت اور للہیت میں ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ شک کریں گے تو ہم اگر ان کا مقدمہ تو سمجھ لیں گے احمدیوں کا، پھر ہم مسلمانوں کے جذبات اور مقدمہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم دونوں مقدمے کو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنی رائے رکھنے کے باوجود بھی ناانصافی نہ کریں۔ اس پورے معاملے کو سمیٹتے ہوئے اگر ریاست کی بات کر لی جائے تو میرے نزدیک ریاست کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ میجورٹی مل کر کسی ایک طبقے کے ایمان کا فیصلہ کر لے، کہ آج کو دیوبند مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے اور وہ بریلویوں کو کافر قرار دے دیں، یا کل کو پنجاب کی اکثریت ہو جائے پارلیمنٹ میں اور وہ پورے بلوچستان پر کوئی ایسی قدغن لگا دے جو باقی پاکستان پر نہیں ہے۔ کسی بھی ریاست کے پاس، اس ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ اسی طرح کیٹیگوریکلی پاکستان کی ریاست کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ احمدیوں کو یا کسی بھی اور طبقے کو فار دیٹ میٹر نان مسلم یا کافر قرار دے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نیشن اسٹیٹ کے پاس یہ حق نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اسلامی ریاست کے پاس تو ہوتا ہے، اور پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اس پر بھی میری رائے یہ ہے، اور تحقیق اور علم کی روشنی میں یہ رائے ہے، کہ اسلامی ریاست جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، قرآن کی جانب سے، خدا کی جانب سے نہ اسلامی ریاست جیسی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی، نہ ہی اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری یا جد و جہد خدا آپ کے کاندھوں پر ڈالتا ہے۔ ہاں کچھ احکامات ضرور ہیں اور قرآن کے ہی ہیں کہ اسلامی ریاست اگر بن جائے تو اس کے پاس کیا کیا اختیار ہیں اور کیا اختیار نہیں ہیں، اور پورا قرآن پڑھ جائیے، اس ریاست کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو نان مسلم یا اس ریاست سے باہر قرار دے دیجئے۔ آپ ضرور احادیث کا سہارا لے سکتے ہیں اور رسول خدا کے چند اعمال کا سہارا لے سکتے ہیں کہ رسول خدا نے تو اس وقت کے جو پبلکلی مسلمان لوگ تھے ان کے علاوہ سب سے جنگ بھی کی، حتیٰ کہ جزیہ بھی لگایا، ان کو مارا بھی، تو اس کو بھی سورہ یونس کے کانٹیکسٹ میں قانون اتمام حجت کی حیثیت سے سمجھتا ہوں۔ قانون اتمام حجت کیا؟ سورہ یونس پڑھ کے دیکھیے، خدا اس میں کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کا فیصلہ تب کرتے ہیں کہ جب اس کے پاس نبی بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جب نبی اس دنیا میں موجود ہوتا ہے
تو وہ گویا ایک چھوٹی قیامت برپا کر کے ہم سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھو خدا جس قیامت کا وعدہ دنیا کے آخر میں کر رہا ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ میں اسی کے جیسی ایک چھوٹی قیامت تمہیں خدا کے حکم سے برپا کر کر دکھا رہا ہوں۔ اور اس وقت کیونکہ خدا کا نمائندہ، خدا کا نبی موجود ہوتا ہے، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں۔ اور جو مسلمان نہیں ہے خدا کی طرف سے پھر ان پر عذاب آتا ہے، چاہے وہ پھر پتھروں کی صورت میں آئے، چاہے وہ ابابیل کی صورت میں آئے، چاہے پھر وہ پتھروں کی صورت میں آئے یا ابابیل کی صورت میں آئے یا رسول خدا کے معاملے میں ان کے صحابہ کے ہاتھوں سے آئے، یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے ہمیں۔ اور اس میں بھی آپ ایک بہت دقیق نقطہ دیکھیے کہ جو بھی پبلکلی مسلمان تھے رسول خدا کے دور میں بھی، ان پر بھی کوئی حد نہیں جاری کی گئی، ان کو بھی مسلمانوں کی جماعت میں ہی شمار کیا گیا، ان پر اس قیامت صغریٰ کا طوق نہیں برسا۔ تو رسول خدا نے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے خدا کی ڈیوائن انٹرونشن اور خدا کی ڈیوائن فیصلے کی قوت کے باوجود بھی، جس نے خود کو پبلکلی مسلمان ڈکلیئر کیا، رسول خدا نے بھی اس کو نان مسلم یا منافق ڈکلیئر نہیں کیا۔ مسلمانوں کی جماعت میں رسول خدا کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جانتے تھے کہ منافقین ہیں، قرآن کہتا ہے، لیکن کیونکہ وہ رسول خدا کی موجودگی میں خود کو مسلمان کہتے تھے تو قرآن نے انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کیا۔ اور ایسے تمام لوگوں کو تب سزائیں دی گئی کہ جب وہ رسول خدا کے رخصت ہونے کے بعد اسلام چھوڑ گئے یا زکوٰۃ کا انکار کیا یا ایسی کسی بھی چیز کا انکار کیا جو پہلے انہیں مسلمانوں کے اس گروپ میں شامل کر کے اس قیامت صغریٰ سے بچا رہی تھی۔ تو اصول اپنی جگہ بہرحال وہی ہے کہ رسول خدا کی موجودگی میں اس خطے کے لوگوں کے لیے قیامت صغریٰ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کر پبلکلی اس قیامت صغریٰ سے بچ گئے تھے اور خدا جانتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا، رسول خدا شاید جانتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا، اس تمام جماعت کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کچھ جھوٹ بولنے والے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مسلمان ہی ٹریٹ کیا گیا، کیونکہ آپ بہرحال اپنے لفظوں سے اور اپنے بنیادی عمل سے جو پبلک ہے اس سے بتا رہے تھے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس پوری بحث کا نتیجہ بہرحال اسی ایک سوال پر ہے کہ اگر کوئی ایک شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کے کسی بھی حکم کی، کسی بھی آیت کی تعویل و تشریح کرتا ہے، اور ہم یہ حق دوسرے مسلمانوں اور انسانوں کو دیتے ہیں، تو ہم احمدیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کوئی سننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستانی بالکل ہی پاگل ہیں، سارا دن مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس کو مذہب سے یا اس کی انٹرپریٹیشن سے یا قرآن میں جا کے ایک آیت سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تو ایسے تمام لوگوں کو میں توجہ دوبارہ دلانا چاہوں گا کہ پاکستان کے یہی ڈائنامکس ہیں۔ ہمارے پاس مذہبی بنیادوں پر فیصلے ہوتے ہیں، مذہبی غلط انٹرپریٹیشنز کی بنیادوں پر لوگوں کی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ سلمان تاثیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی مذہبی بیانیے کی بنیاد پر دلوں میں ایسی نفرتیں پال لی جاتی ہیں کہ جب زینب بچی چھوٹی کا، ہماری بیٹی کا ریپ ہوا تھا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو آفیسر تھے وہ ایک احمدی تھے، تو زینب کے والد نے کہا کہ کوئی اور شخص چلے گا مجھے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، لیکن یہ احمدی نہیں ہمارے لیے قبول ہے۔ کیوں؟ اس احمدی نے اپنے جذبات کا یا اپنے مذہب کا اظہار کرنا تھا اس انویسٹیگیشن میں، لیکن آپ اس نفرت کا اور اس انگرینڈ دوری کا اندازہ لگائیے کہ ہمیں وہاں بھی احمدی قبول نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے میں میرے خیال سے اسی طرح تبدیلی آ سکتی ہے کہ ہم ان کے مقدمے کو جیسا کہ وہ ہے سمجھیں، اور اگر ہم اس سے متفق نہیں ہیں تو علم و حلم کی بنیاد پر احمدیوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ تمام حق تو انہیں دیں جو آپ کو اور مجھے ملتا ہے مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے۔ آخر میں اس پوری اسلام کی بحث کو پاکستانی ریاست پہ ختم کرتے ہوئے کہ میرے نزدیک پاکستانی ریاست نے بھی اپنا کوئی کام سیدھا نہیں کیا، اور پاکستان جس بنیاد پہ بنا، جو میرے سننے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جس بنیاد پہ بنا، مذہب کے سیاسی استعمال کی بنیاد پر، اس بنیاد کو میں غلط سمجھتا ہوں، اور جناح صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اس میں قصوروار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک سیاسی گول کے لیے مذہب کو استعمال کیا۔ جانتے بوجھتے کیا یا نہ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میرے نزدیک تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کا فیصلہ بھی غلط تھا، جس آئیڈیالوجی پر پاکستان بنا وہ بھی غلط آئیڈیالوجی تھی، لیکن جب آپ مذہب کے نام پر یہ تفریق ڈال دیں گے تو اس کا بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ اگر ایک اسلامی ریاست ہے تو اس اسلامی ریاست میں مسلمان کون ہے، اور اسی لیے مسلمان کون ہے اس کی ڈیفینیشن ہم نے اپنے آئین میں ڈالی، کیونکہ یہ لاجیکل ٹرین ہے کہ اگر آپ نے اسلامی ریاست بنائی ہے تو یہ فیصلہ بہرحال ہونا ہے کہ مسلمان کون ہے، اور اگر آپ کے نزدیک کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن آپ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے تو یہ بھی لاجیکل ہے کہ آپ قانون سازی کریں کہ بھائی فلاں کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ یہ مسئلہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں
آج کل پرسوں نہیں شروع ہوا، یہ پاکستان کی بنیاد سے اور پاکستان کی پیدائش سے شروع ہو گیا تھا۔ تو ہمیں اس پورے معاملے کو سمجھنے، سمیٹنے اور سلجھانے کے لیے بہت سارے اور ورک الٹانے پڑیں گے اور بہت سارے اور معاملے حل کرنے پڑیں گے۔ لیکن آپ کے لیے، میرے لیے، عام انسان کے لیے میں یہ چاہتا تھا آج کہ آپ کے سامنے احمدیوں کا مقدمہ رکھوں اور یہ سوال رکھوں کہ تعویل و تشریح کا حق اگر آپ کو ہے، مجھے ہے، تو انہیں کیوں نہیں ہے؟ اور ریاست کے سامنے یہ سوال رکھوں، اس کے کرتا دھرتاؤں کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ اپنے ہی ملک کے رہتے ہوئے ایک سیکشن کو آپ قانون کی سب سے بنیادی بات رائٹ ٹو ڈگنیٹی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کو ریاست کہلانے کا حق نہیں ہے، آپ کے وجود ہونے کا حق نہیں ہے، اس کے جو کرتا دھرتا ہیں انہیں کرتا دھرتا ہونے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر سب سے کم ہماری ریاست کچھ کر سکتی ہے نا، تو اس فیصلے کے بعد احمدیوں سے ٹیکس نہ لے، کیونکہ اس ٹیکس کے بدلے ریاست نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی دے گی، رائٹ ٹو فری الائنس دے گی، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ دے گی، رائٹ ٹو لائف دے گی، رائٹ ٹو آنر دے گی۔ یہ تمام جب چیزیں آپ احمدیوں کو نہیں دے رہے تو ان سے ٹیکس اس بات کا لے رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے۔